ٹونی چڑیا اپنے پتی ٹنا کے ساتھ نئے گھر کے لیے جگہ کی تلاش میں نکلتے ہیں اور ایک جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ ٹونی، یہ جنگل تو بہت ہی خوبصورت ہے، ہمیں یہیں کہیں بسیرا کرنا چاہیے۔ ان دونوں کو ایک مالٹے کا درخت نظر آتا ہے۔ ٹنا، وہ دیکھو ذرا، مالٹے کا درخت ہے، کیوں نہ اسی درخت پر بسیرا کیا جائے؟ مجھے تو یہ جگہ بہت پسند آئی، میں یہیں اپنا گھر بناؤں گی اور اس طرح ہم مالٹے بیچ کر اپنا گزارا بھی کریں گے۔ وہ دونوں مالٹے کے درخت پر بسیرا کر لیتے ہیں۔ ٹنا، میں ذرا آس پڑوس جاتی ہوں، معلومات کروں کہ یہاں کون کون رہتا ہے۔ ٹونی گھر سے باہر جنگل میں سیر کے لیے نکل جاتی ہے تو اسے ایک گھر نظر آتا ہے۔ وہ وہاں چلی جاتی ہے۔ وہاں ایک طوطی اپنے پتی کے ساتھ رہتی ہے۔ آپ سے مل کر اچھا لگا، ویسے کس درخت پر بسیرا ہے آپ کا؟ وہ مالٹے کا درخت ہے، اس پر۔ ارے وہ تو جادوئی درخت ہے، اور اس درخت پر جو بھی رہتا ہے وہ زندہ نہیں بچتا، اور وہ درخت اسے کھا جاتا ہے اور نہ اپنا پھل کسی کو کھانے دیتا ہے۔ ٹونی یہ سن کر گھبرا جاتی ہے اور سوچتی ہے واپس جا کر ٹنا کو سارا واقعہ سنا دوں گی اور ہم گھر تبدیل کر دیں گے۔ اچھا بہن، میں چلتی ہوں۔ ٹونی وہاں سے گھر کے لیے روانہ ہو جاتی ہے تو اسے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ یہ کون رو رہا ہے؟ میرے خیال میں نیچے کوئی مصیبت میں ہے۔ ٹونی نیچے آتی ہے تو ایک کبوتر مصیبت میں ہوتا ہے، اس پر پیڑ گرا ہوتا ہے۔ ٹونی دھکا لگا کر وہ پیڑ ہٹا لیتی ہے اور کبوتر اس کا شکریہ ادا کر لیتا ہے اور ٹونی دوبارہ اڑ جاتی ہے۔ آگے جا کر ایک پکشی بھوک سے نڈال رو رہا ہوتا ہے تو ٹونی اس کو اپنا دانہ دے دیتی ہے۔ یہ لو، کھا لو، میں اپنے لیے اور بندوبست کر لوں گی، اور دوبارہ گھر کے لیے اڑ جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد گھر پہنچ جاتی ہے تو ٹنا وہاں موجود نہیں ہوتا۔ ٹنا جی کہاں گئے تاکہ ہم کہیں اور اپنا بندوبست کریں؟ اتنے میں ایک پری وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، ٹونی چڑیا، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک پری ہوں اور اس درخت پر رہتی ہوں۔ میں ہر آنے والے پکشی کی پریکشا لیتی ہوں۔ آج تک جتنے پکشی آئے وہ ناکام ہوئے اور میں نے ان کو ان کے کیے کی سزا دی۔ میں نے تمہاری 2 دفعہ پریکشا لی اور تم کامیاب ہوئی۔ وہ کبوتر میں ہی تھی اور وہ دوسرا پکشی جس کو تم نے کھانا دیا وہ بھی میں تھی۔ تم یہیں رہ سکتی ہو اور یہ پھل بیچ بھی سکتی ہو۔ اور پری غائب ہو جاتی ہے۔ اتنے میں ٹنا آتا ہے تو ٹونی اسے سارا قصہ سنا دیتی ہے۔ ٹنا سب سن کر خوش ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح وہ دونوں پھل توڑ کر بازار بیچنے چلے جاتے ہیں۔ وہاں دوسرے پکشی حیران ہوتے ہیں کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ کوے جی، یہ کیا ہو گیا؟ آخر ان کو اس درخت نے رہنے کیسے دیا اور یہ لوگ پھل بھی ان کا بیچ رہے ہیں؟ کوے کو بہت جلن ہوتی ہے اور وہ گھر آ کر گوری کو کوے کو سارا قصہ سنا دیتا ہے اور وہ دونوں چیل کے پاس جا کر ان کے گھر پر قبضہ کرنے کی سپاری دیتے ہیں۔ چیل ٹونی چڑیا اور ٹنا کے پاس آ جاتا ہے۔ سنو ٹنا، یہ جگہ خالی کر دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں چیل جی، یہ ہماری جگہ ہے اور ہم نے یہاں بسیرا کیا ہے۔ وہ سب میں نہیں جانتا، بس آج یہ گھر خالی ہونا چاہیے۔ وہ دونوں بیچارے وہاں سے پاس والے پیڑ پر بیٹھ جاتے ہیں اور درخت پر کوا اور کوی بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ پیڑ دونوں کو وہاں سے گرا دیتا ہے
اور ان پر مالٹوں کی برسات ہو جاتی ہے اور اس طرح وہ دونوں دب کر مر جاتے ہیں۔ پری ٹونی اور ٹنا کے پاس جاتی ہے۔ ٹونی، تم واپس اپنے ٹھکانے پر آ جاؤ، وہ جگہ تم لوگوں کی ہے۔ اور اس طرح ٹونی اور ٹنا دوبارہ وہاں رہتے ہیں۔